كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 206 اور اس کی جو ابتدا ہے وہ واو سے ہو رہی ہے۔ واو اس میں حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اذا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظرف ہے اور شرط بھی ہے، لیکن شرط غیر جازم ہے۔ ایک ہوتا ہے جازم اور ایک ہوتا ہے غیر جازم۔ ایک وہ ہوتا ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، جیسے ان ہے، اور اس میں جو اذا ہے یہ ظرف ہے، شرط ہے، غیر جازم ہے۔ اور نحوی جو اس کا نام لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ظرف لما یستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، یہ اس کا پورا نام ہے۔ تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ظرف ہے، شرط ہے، اور محلاً منصوب ہے، چونکہ یہ مفعول فیہ ہے، ظرف ہے نا، تو اس مفعول فیہ ہے۔ اس کے بعد ہے قیلہ، یہ قالہ سے، وہ ہے قالہ۔ قالہ کا مطلب اس نے کہا، یہ فعل ماضی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ایکٹیو وائس ہے، ایکٹیو وائس۔ اور جب اس سے آپ پیسو وائس بناتے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں قیلہ۔ قیلہ جو ہے یہ ہے پیسو وائس۔ یہ معروف ہے، اس کو کہتے ہیں فعل معروف۔ معروف، اور یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کو مبنی للمجہول کہتے ہیں، یعنی فعل مجہول ہے یہ۔ تو قیلہ کا مطلب یہ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ویسے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، اس کا ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اس کو کہا گیا، لیکن یہ جو آپ کو اذا نظر آ رہا ہے جب یہ فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو فعل مضارع کے معنی دیتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اذا قیلہ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے۔ لہو کا مطلب ہے اس کو، یہ لام جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حرف جر ہے، اور ہو ضمیر متصل مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے۔ مجرور اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے حرف جر ہے۔ ابھی اس کے بعد دیکھیں اتقی، یہ جو ہے اتقی، اس پہ ہم یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ فعل امر کیسے بنا؟ اس کا جو فعل مضارع مخاطب ہے، واحد مخاطب کا صیغہ وہ ہے تتقی۔ تتقی، یہ باب کون سا ہے؟ یہ باب افتعال ہے۔ باب افتعال میں جب یہ جائے گا تو اس کا جو فعل امر بنے گا وہ ہے افتعل۔
تو آپ نے اس کو بنانا ہے اتقی. کیوں کہا اتقی؟ اس لیے کہا کہ اصل میں اس اتقی کے آگے جو ہے کہ یا ہے ایسے. اب یہ جو یا ہے یہ حرف علت ہے، اور یاد رکھیں کہ جب فعل امر بناتے ہیں اور اس کے آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو اس کو ہم نے حذف کر دیا. تو یہ کیا بن گیا؟ اتقی، تم ڈرو، تم تقوی اختیار کرو. اتقی. تو وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس کو، اتقی تم ڈرو، اللہ اللہ سے، تم اللہ سے ڈرو. ابھی دیکھیں اللہ لفظ جلالہ ہے اور ہا کے اوپر آپ کو یہ زبر نظر آ رہی ہے. یہ زبر کیوں ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے نا زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، تو اس کے اوپر فتحہ کیوں ہے؟ فتحہ اس لیے ہے کہ یہ یہاں پہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے. تو یہ خالی ایک حرف جو ہے ہو، یہ اللہ کی جو ہا لگی ہے، اس کو میں کہوں گا کہ یہ مفتوح ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے. لیکن یہ پورا لفظ اللہ، اس کو میں کہوں گا منصوب. منصوب کس کے ساتھ ہے؟ بالفتحہ الظاہرہ، یہ ہا کے اوپر جو زبر لگی ہوئی ہے. تو جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اخذتہ، اخذتہ، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے اخذ، اخذت، یہ فعل ماضی ہے، اور یہ جو آپ کو تا نظر آ رہی ہے نا، چھوٹی سی تا، اس کو کہتے ہیں تا التأنیث. یہ ایک نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ یہاں پہ جو فاعل ہے وہ فیمیل ہے. اگر یہ تا نہ ہوتی تو پھر میسکولن ہوتا، یعنی میل ہوتا، یہاں پہ فاعل کوئی مرد ہوتا. اخذا، اس نے لیا، اخذت اس نے لیا، لیکن اس میں جو فاعل ہے وہ ہے مؤنث. اب یہاں پہ دیکھیں مؤنث کیوں آیا؟ کیونکہ جو اس کا فاعل ہے یہاں پہ العزہ، یہ جو العزہ ہے یہ اخذت کا فاعل ہے، اس لیے کہ اس کے آگے آپ کو چھوٹی سی یہ تے نظر آ رہی ہے. یہ چھوٹی جو تا ہے گول، یہ مؤنث کی نشانی ہے. تو العزہ یہ کلمہ مؤنث ہے، اس وجہ سے اس کا جو فعل آیا وہ مؤنث ہے. اخذتہ، اخذ کا مطلب ہوتا ہے لینا. اب ویسے تو ترجمہ ہوگا اس کو لے لیتی ہے عزت، یعنی اس کو گھیر لیتی ہے، اس کو پکڑ لیتی ہے. العزت، العزہ جو ہے یہ نیگیٹو بھی استعمال ہوتا ہے، پازیٹیو بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ عزت نفس بھی کہتے ہیں. اور جب عزت نفس کے اندر منفیت پائی جائے، نیگیٹیوٹی پائی جائے، اس کا ربط گناہ کے ساتھ ہو، تو پھر وہ عزت نفس نہیں رہتی، پھر وہ جھوٹی انا بن جاتی ہے. تو کیسے پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ جو العزہ ہے یہ عزت نفس نہیں ہے بلکہ یہ ایک جھوٹی انا ہے؟ وہ آپ کو اس لفظ سے پتہ چلے گا، بالاثم. یہ جو بالاثم ہے نا، اسم کہتے ہیں گناہ کو، یعنی ایسی عزت نفس کہ جس میں گناہ شامل ہو. تو آپ العزت بالاثم کو
پورے کو کہہ سکتے ہیں جھوٹی انا، جس کے اندر گناہ شامل ہو، بری نیت شامل ہو۔ دیکھیں جب انسان کی عزت نفس میں گھمنڈ پیدا ہو جائے، وہ غرور پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، اور وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے بڑا سمجھنے لگے، اس کے اندر جھوٹی انا آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں العزت بالاثم۔ تو یہاں پہ العزہ یہ جو ہو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً منصوب کہیں گے اس کو، کیونکہ یہ مفعول بہ ہے، یہ پہلے آ گیا، مفعول بہ پہلے آ گیا، آبجیکٹ پہلے آ گیا۔ العزت سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، یہ بعد میں ہے، تو یہ مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، تا کے اوپر آپ کو یہ پیش نظر آ رہی ہے، اور آپ کو پتا پیش دمے کو بولتے ہیں، ضمہ، بالاسم گناہ کے ساتھ۔ اب دیکھیں ترجمہ کیا ہوگا، اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی انا اس کو گھیر لیتی ہے، اس کو پکڑ لیتی ہے۔ یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ پچھلی آیات آپ کو پتہ ہے، یہ ایک منافق شخص کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، گروہ بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلی آیات میں آپ نے دیکھا کہ اس شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بڑا چرب زبان ہوتا ہے، چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، دوسروں کو قائل کر لیتا ہے، اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب اس کو کوئی ذمہ داری سونپی جائے، جب وہ حاکم بنے، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی باہر آتی ہے، پھر وہ ظلم کرتا ہے، فساد برپا کرتا ہے زمین پہ، دوسرے لوگوں کی عزت کا خیال نہیں رکھتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس شخص کے بارے میں ابھی یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں اگلی اس کی نشانی جو ہے بیان کی جا رہی ہے کہ جب اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی اللہ سے ڈرو، اخذت العزت بالاثم، تو جھوٹی انا اس پہ غالب آ جاتی ہے، جھوٹی انا اس کو گھیر لیتی ہے۔ فحسبہ، یہ جو آپ کو فا نظر آ رہی ہے اس کو کہیں گے الفا واقع فی جواب شرط۔ یہ جو قیلہ تھا نا، قیلہ، یہاں پہ دیکھیں یہ قیلہ، یہ فعل الشرط، اور آپ کو پتا ہے کہ جب ادات شرط جیسے اذا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں ایک فعل الشرط ہوتا ہے، ایک جواب الشرط ہوتا ہے، تو یہ فعل الشرط تھا قیلہ، وَإِذَا قِيلَ۔ اور پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو فعل الشرط ہے یہ محلاً مجرور ہے، چونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اذا ایک ظرف بھی ہے نا، تو ظرف مضاف ہو کے آتا ہے، تو اس کے بعد اگر یہ جملہ ہے تو یہ جملہ مضاف الیہ ہے، لیکن محلاً ہم اس کو کہیں گے یہ مجرور ہے۔ اور یہ جو پھر آپ کو آگے نظر آ رہا ہے اتق اللہ، یہ بھی ایک پورا جملہ ہے، یعنی اتقے ہم نے کیا کہا تھا، یہ فعل امر ہے، مبنی اعلی حذف حرف العلہ، اس کا حرف علت حذف کیا گیا ہے، اس کے اوپر یہ اس کی بنا ہے، یہ بنایا گیا ہے فعل امر، اور اس کے اندر جو فاعل ہے وہ مستتر ہے وجوباً، اور وہ فاعل کیا ہے، انتا، اور پھر اللہ کو ہم نے کہا تھا کہ مفعول بھی منصوب ہے۔ یہ جو جملہ ہے اتق اللہ، تو چونکہ یہ مقول القول ہے، قیلہ کے بعد آیا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ پورا جملہ جو ہے یہ محلاً منصوب ہے، چونکہ یہ مقول القول ہے۔
اس کو کہتے ہیں مقول القول، مقول القول، اور یہ منصوب ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو اخذت ہوئے، اخذت، یہ بھی پورا جملہ ہے۔ اخذت فعل ہے، ہو مفعول بہ ہے، العزت فاعل ہے، اور یہ بالاسم جار مجرور ہے۔ تو یہ پورا ایک جملہ ہے، تو یہ پورے کا پورا جملہ ہوگا جواب الشرط۔ اور جواب الشرط کے بارے میں کہتے ہیں لا محل لہ من الاعراب، جواب شرط غیر جازم ہے۔ اس میں یہ جو فا ہے یہ حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ جو حسب ہے، یہ آپ کو جو نظر آ رہا حسبو، یہ مبتدا مرفوع بالضمہ الظاہرہ ہے اور مضاف بھی ہے۔ اور یہ جو ہا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، ہا الغائب اس کو کہتے ہیں۔ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے، چونکہ یہ مضاف الیہ، حسب کو ہم نے مضاف کہا ہے، فحسبہ، اور حسب کو ہم نے مبتدا بھی کہا ہے۔ جہنم یہ خبر مرفوع بالضمہ الظاہرہ ہے۔ اور دوسری چیز میں نے یہ کہی تھی کہ فا جو ہے یہ پھر آگے ایک جواب الشرط ہے، تو اس صورت میں اس کے اعراب کیا ہوں گے؟ تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو حسبہ جہنم ہے، فا کے بعد آیا ہے، یہ پورا ایک جملہ ہے نا، جملہ اسمیہ بنا ہے، تو لا محل لہا من الاعراب تو ہے، لیکن یہ جواب الشرط ہے، جواب الشرط مقدر بِإِذَا، اور اس کی تقدیر کیا ہوگی کہ وَإِذَا كَانَ مَا ذُكِرَ شَأْنُهُ وَحَالُهُ۔ تو اگر یہ جواب الشرط ہے تو اس کا فعل الشرط کہاں پہ ہے؟ تو دراصل اس کا جو فعل الشرط ہے وہ محذوف ہے، اور وہ ہے وَإِذَا كَانَ مَا ذُكِرَ شَأْنُهُ وَحَالُهُ، یعنی اگر جو پیچھے ذکر ہوا ہے، جو بیان کیا گیا ہے، جو ایک منافق کا وصف ہے، اگر یہ اس کا حال ہے اور اس کا معاملہ یہی ہے، فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ تو جو فعل الشرط ہے وہ پیچھے ہے لیکن معذوف ہے، اس کا یہ جواب الشرط ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، پورے کا پورا جملہ، یہ یہاں پہ یہ جو فا سے پیچھے ہے یہاں پہ ہے محذوف ہے، یعنی یہ جو اذا ہے اس کا جو فعل الشرط ہے وہ یہ ہے قیلہ، اور اس کا جو جواب الشرط ہے وہ ہے اخذت۔ پھر یہاں پہ ایک جملہ چھپا ہوا ہے اور وہ یہ ہے وَإِذَا كَانَ مَا ذُكِرَ شَأْنُهُ وَحَالُهُ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پیچھے ہم نے ذکر کیا ہے کہ جب اس شخص سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو تو جھوٹی انا اس پہ غالب آ جاتی ہے، اگر تو یہ حال اس شخص کا ہے، یہ جملہ یہاں پہ فحسبہ جہنم، تو پھر اس کے لیے جہنم کافی ہے، حسبہ اس کے لیے کافی ہے جہنم۔ تو آپ نے دیکھا اس صورت میں یہ جو فا ہے یہ ملا رہی ہوگی فعل الشرط کو جواب الشرط سے۔ ایک اس کے اعراب یہ ہیں، دوسرا اعراب اس کا یہ ہے کہ یہ جو فا ہے یہ استئناف کی فا ہے اور ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے حسبہ جہنم۔ تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی دیکھیں آگے ہے وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ واو اس کو کہتے ہیں واو القسم، واو القسم، اور اس کی جو قسم ہے وہ محذوف ہے، اور اس کی شکل کیا بنتی ہے وہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں
یہ واو القسم ہے، یعنی اصل میں ایسے ہے واللہ لا بئس المہاد. تو یہ آپ کو جو نظر آ رہا نا یہ قسم ہے، یہ محذوف ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ واو جو ہے یہ قسم کی، واو القسم، اور اس کے اندر یہ جو قسم ہے یہ محذوف ہے. تو پھر لا کیا ہوگا؟ لبئس، اس کو ہم کہیں گے یہ جو لبئس ہے یہ والا، اس کو ہم کہیں گے اللام واقعۃ فی جواب قسم مقدر. مقدر ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لکھا نہیں ہے، اللہ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں، تو ہم نے گیس کیا ہے. مقدر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ واللہ ہے، یعنی اللہ موجود ہے. قسم مقدر، تقدیر کیا ہے؟ وہ جو ہم نے گیس لگایا وہ تقدیر وہ ہے واللہ. یہ بات کلیئر ہوگی. یہ جو بئسا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل جامد، فعل ماض جامد لانشاء الذم. اس کا نام ہم لیتے ہیں بئسا فعل ماض جامد لانشاء الذم. یعنی ذم جو ہے جب کسی کو برا بھلا کہنا ہو، ذم، تو اس صورت میں اس لفظ کو لاتے ہیں لانشاء الذم. تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت برا ہے، بہت برا ہے. المہاد یہ اس کا فاعل ہے، اس لیے اس کے اوپر آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ پیش آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دال کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے، یعنی یہ فاعل ہے مرفوع ہے. جب پیش ہوگی تو ہم اس کو مرفوع کہیں گے. مرفوع بالضمہ ظاہرہ، ایک نظر آنے والی پیش کے ساتھ یہ مرفوع ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ اور بہت برا ہے. یعنی اگر آپ مزید گہرائی میں جائیں گے تو کہیں گے لکھا ہے کہ اور اللہ کی قسم بہت برا ہے. المہاد ٹھکانہ. اس کے اندر جو مخصوص بالضم ہے وہ محذوف ہے، اور وہ ہے ہوا، یعنی وہ شخص. یہ مخصوص بالضم اس کو کہتے ہیں، یعنی بہت برا ہے اس کے لیے یہ ٹھکانہ. یعنی بات اس شخص کی ہو رہی ہے جو منافق ہے، یعنی ضم کس کے اوپر ہے؟ اس شخص پہ. تو اس لیے فرمایا وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کیا ہے یہ برا ٹھکانہ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی انا گناہ کے ساتھ اس پر غالب آ جاتی ہے، اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مہاد کہتے ہیں ٹھکانے کو. اب اس آیہ مبارکہ کا جو مفہوم ہے اس پہ آپ غور کیجیے کہ انسان کے گناہ سے زیادہ خطرناک چیز اس کا تکبر ہے. گناہ کرنے والا کبھی توبہ کر سکتا ہے لیکن متکبر انسان توبہ کو گناہ سمجھتا ہے. یہ آیت ایسے شخص کی تصویر پیش کرتی ہے جو جب بھی نصیحت سنے ناراض ہو جائے. جب کوئی کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا چہرہ تن جاتا ہے، دل میں آگ بھڑک اٹھتی ہے.
اور وہ کہتا ہے تم ہوتے کون ہو مجھے سمجھانے والے. ایسا ہی ہے نا. یہی وہ کیفیت ہے جسے قرآن نے ایک ہی جملے میں بے نقاب کر دیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کہ جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو گناہ پر اس کی عزت کا غرور اس پر غالب آ جاتا ہے. جھوٹی انا اس کو پکڑ لیتی ہے، تکبر، غرور، گھمنڈ اس کو گھیر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ انسان اصلاح نہیں چاہتا، یہ اپنی برتری کا قیدی ہے، اسے غلطی نہیں ستاتی بلکہ اپنی انا عزیز ہے. ایسا شخص نصیحت کو توہین سمجھتا ہے اور پھر اپنے غرور میں اور ڈوبتا چلا جاتا ہے. آج کے دور میں یہ آیت کہاں نظر آتی ہے؟ ہم سب نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. کوئی نماز میں کوتاہی کرے تو کہے میرا دل صاف ہے، ظاہری عبادت نہیں چاہتا. کوئی جھوٹ بولے تو کہے یہ تو سب کرتے ہیں، میں کوئی فرشتہ نہیں. کوئی غلط کمائی کرے تو کہے میری محنت ہے، اللہ نے دیا ہے. یہی وہ العزت بالاثم ہے، گناہ پر فخر کرنا. یہ تکبر کبھی لباس میں چھپ جاتا ہے، کبھی زبان میں، کبھی تعلیم میں، اور کبھی دینداری کے پردے میں. شیطان بھی یہی کہہ کر گرا تھا انا خیر منہ. ایسی بات ہے نا، اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں. اب اللہ نے ایسے شخص کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے. فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے. یعنی یہ تکبر انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ حق کے سامنے جھک نہیں سکتا وہ اللہ کے سامنے کیسے جھکے گا. تو جب کوئی آپ کو یہ کہے کہ اللہ سے ڈرو تو فوراً رک جاؤ. یہ الفاظ آپ کو نیچا نہیں کرتے بلکہ آپ کو بچاتے ہیں. یہ الفاظ آپ کو گراتے نہیں ہیں بلکہ جہنم کے کنارے سے واپس کھینچتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والا انسان ہمیشہ نرم ہوتا ہے. وہ نصیحت سن کر شکر ادا کرتا ہے کیونکہ اسے یاد آتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کسی کے ذریعے جگا دیا ہے. تو آج کے انسان کا المیہ کیا ہے؟ ہم نے انا کو، تکبر کو، گھمنڈ کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ اب کوئی ہمیں سچ نہیں بتا سکتا. اگر کوئی سمجھائے تو فوراً دفاع شروع کر دیتے ہیں. تمہیں کیا پتا، تم تو مجھے جانتے نہیں، میں غلط نہیں ہو سکتا. یہ وہ جملے ہیں جو نفس کو نجات سے محروم کرتے ہیں. قرآن ہمیں سکھاتا ہے عزت توبہ میں ہے، ضد میں نہیں. بلندی جھکنے میں ہے، اکڑنے میں نہیں. تو پھر عملی پیغام کیا ہوا جو اس آیت نے ہمیں دیا؟ نمبر 1، جب کوئی نصیحت کرے تو خاموشی سے سنو. ممکن ہے اللہ تمہیں اسی کے ذریعے بچانا چاہتا ہو. نمبر 2، غلطی کو ماننا کمزوری نہیں، ایمان کی علامت ہے. نمبر 3، دل نرم رکھو. نرم دل نصیحت قبول کرتا ہے، سخت دل ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر آخری پیغام کہ اپنے دل میں بار بار دعا کرو، اے اللہ میرا دل نصیحت سے زندہ رہنے والا بنا، نہ کہ ضد سے مرنے والا. اے میرے رب، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں مگر ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں. ہم گناہ سے ڈرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں خود سے بھی بچا لے. ہمارے دل کو نصیحت کے لیے نرم کر دے. ہمیں وہ عاجزی دے جو انبیاء میں تھی، اور ہمیں اس تکبر سے محفوظ رکھ جو شیطان میں تھا. سامعین و ناظرین، جب کوئی تمہیں اللہ سے ڈرو کہے تو سمجھ لو اللہ تمہیں بیدار کر رہا ہے، تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے. جھکنے میں عزت ہے، تسلیم میں سکون ہے، اور نرمی میں نجات ہے. وما علینا الا البلاغ.